بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو ارجنٹ پیسے کی ضرورت ہے، اگر حالات اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے ہلکے میں بالکل مت لینا، بس ایک بار دل سے آزما کر ضرور دیکھ لینا۔ ناظرین، جب انسان پر تنگی آتی ہے، جب جیب خالی ہو جاتی ہے، جب ہر دروازہ بند ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تب اکثر انسان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایسا راز بتا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہے ضرورت 1 لاکھ کی ہو، 2 لاکھ کی ہو یا 50 لاکھ کی۔ بس آنکھیں بند کرے، دل کو یقین سے بھر لے اور اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ اسی وقت آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل جو اگر سچی نیت اور کامل یقین کے ساتھ کیا جائے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دل میں یہ نیت رکھے، اے میرے اللہ، مجھے دولت عطا فرما، میری ساری غریبی ختم کر دے، میرے گھر میں برکت ڈال دے، رزق کی رزق عطا کر دے، اور پھر پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلنے لگیں گے۔ اس عمل میں کسی دن کی کوئی قید نہیں، نہ کوئی وقت کی پابندی۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت جب دل چاہے بیٹھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ ہر لمحہ، ہر پل اسی کا بنایا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ ایک خاص عمل ہے، ایسا عمل جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ جو سمجھ گیا، جس نے یقین کے ساتھ کر لیا، وہ مالا مال ہو گیا، لاکھوں کروڑوں کا مالک بن گیا۔ یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اسے پڑھتے ہی غیبی مدد کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر آج آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ امیر بنیں، آپ کی دولت میں اضافہ ہو، تو میرا رب آپ کو ضرور نوازے گا، آپ کی موجودہ دولت میں برکت ڈالے گا، اور آپ کی ہر تنگی، ہر پریشانی، ہر غربت انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ چند ہی دنوں میں آپ اپنے حالات بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ دولت مند بنیں گے اتنا کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے جنہوں نے خود اسے آزمایا اور کامیابی پائی۔ یہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ رزق اور دولت کے لیے ایک بادشاہ وظیفہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ تو اگر آپ بھی رزق اور دولت کے طلبگار ہیں تو ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ دیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں، بس اسے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر اپنا لیں۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت وظیفے کیے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، آج ان کے لیے یہ خاص تحفہ ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، آپ کی قسمت بدل دیتا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں تک کو آباد کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ اس عمل کے بعد آپ کے گھر سے کبھی مال اور دولت ختم نہیں ہوگی، آپ کی ہر کمی پوری ہو جائے گی، اور رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ بس ان اسم اے مبارک کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کامل یقین اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے، فوراً ہاتھوں میں دولت آنا شروع ہو جائے گی، رزق برسنے لگے گا، اور دولت ہمیشہ کے لیے آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ پھر آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ دولت خود آپ کا پیچھا کرے گی، آپ کو تلاش کرتی ہوئی آپ کے گھر تک آئے گی۔ اگر یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ واقعی اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لیں، انشاءاللہ فتح آپ کا مقدر بنے گی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی،
اور آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے مجرب وظائف آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اور ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار سچے دل سے اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف۔ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت مل جائے، باوضو ہو کر جائے، نماز پر بیٹھ جائے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتہ مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام درودوں میں یہی زیادہ پسند تھا۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، اگر بار بار کوشش کے باوجود نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھیں، پسند کی شادی کے لیے پڑھیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے اسی نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ مت سوچیں کہ یہ کام ناممکن ہے، کیونکہ انسانی عقل چاہے کچھ بھی کہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاء اللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے جو عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت ہے، اور وہ سورت ہے سورۃ الکوثر۔ ناظرین، سورۃ الکوثر اتنی طاقتور سورت ہے کہ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے بچوں کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں اگر جادو یا جنات کے اثرات ہیں یا اولاد پر نظر بد ہے، تو انشاءاللہ یہ سب جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، سورۃ الکوثر کی تلاوت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، اور بندے کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے، نصیب کھل جاتے ہیں۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ضرور ہے، لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک